آج کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان اور جو 100 اور اس کے ساتھ لوگ ہیں ان کو انڈائٹ کیا جائے یا ان پہ فرد جرم اس نے عائد کر دیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا، غلط کام کیا، تخریب کاری کی ہے تو آپ پہ ایک الزام ہوتا ہے، لیکن اس کے جب تک آپ کو ثبوت آپ کے پاس نہیں ہو آپ کو انڈائٹ نہیں کیا جا سکتا، مطلب آپ پہ مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ تو اب وہ ہم جو پہلے تو عمران خان پہ اور ان سب لوگوں پہ الزام تھا کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں ان کا کیا حصہ تھا یا ان کا کیا کردار تھا، اب اس کے ان کے پاس ثبوت ہیں جو کہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اب اس پہ مقدمہ چل سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ ثبوت جو ہیں وہ کریڈیبل بھی ہیں اور کافی بھی ہیں اور اس سے یہ بات ایک حد تک ثابت بھی ہوتی ہے کہ ان کا کردار کیا رہا تھا اس میں۔ اب جو باقی چیزیں ہوں گی وہ تو مقدمہ جب چلے گا اس میں طے ہوں گی۔ تو اس میں اب عمران خان شامل ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، زرتاج گل بھی کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مراد سعید، حماد اظہر، زلفی بخاری اور ایک اور شہباز گل، یہ تو پہلے سے ہی ابسکانڈر قرار دے دیے گئے نا، مطلب بھگوڑے ہیں، ان کے تو میرا خیال ہے وارنٹ جاری ہیں، یہ مل نہیں رہے۔ لیکن جو باقی لوگ ہیں جو ان کا ابھی عمران خان کے ساتھ ان کا نام آیا ہے اور اب ان پہ مقدمہ چلے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ الزام کیا ہے؟ الزام ان پہ یہ ہے کہ انہوں نے 9 مئی کو GHQ پہ حملہ کرایا، انہوں نے ڈنڈے اور پتھروں سے پولیس پہ حملہ کیا اور انہوں نے پیٹرول بم تک استعمال کیے، اور اس کے علاوہ جو جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ جو ہوئی وہ تو الگ ہے۔ تو یہ بہت سنگین الزامات ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو گئے مطلب اس کا تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو، عام لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو ریاست سے بغاوت پہ اکسایا۔ اب جو بغاوت کرنے والے ہیں وہ تو عام لوگ ہیں، وہ پلانرز تو نہیں ہیں، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ کہاں پہ جا کے حملہ کرنا ہے، کس طرح حملہ کرنا ہے۔ تو دراصل جو مجرم ہوتا ہے وہ تو بیہائنڈ دا سینز جو پلاننگ کر رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں نہیں جی میں نے تو نہیں کیا، میں تو اس وقت گرفتار تھا، یا جو بھی ان کی آرگیومنٹ ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن یہ تو اب مقدمہ جب عدالت میں جائے گا پھر پتہ چلے گا۔ اس کے ساتھ ہی بشرا بی بی کے نان بیلیبل وارنٹ وہ ایشو ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ بیل نہیں ہو سکتی اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے آپ کو معلوم ہے کہ بشرا بی بی پہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے۔ اب وہ پچھلی جو 10 پیشیاں تھیں یا 10 جو ہیئرنگز تھیں عدالت کی، ان میں سے 8 میں یہ آئی ہی نہیں، مطلب یہ عدالت میں پیش ہی نہیں، مطلب صرف 10 میں سے 2 دفعہ یہ پیش ہوئی ہیں، اور ان کا وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ جی بشرا بی بی اس لیے نہیں آئیں کہ ان کو صحت کے ایشوز تھے، مطلب وہ بیمار تھیں یا ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یہی وہی بشرا بی بی ہیں جو ابھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بازو ہلا کے ہاتھ ہلا کے لوگوں کو ترغیب دے رہی تھیں کہ ڈی چوک چلو، ڈی چوک چلو، میں بھی کھڑی رہوں گی، ان کو کہہ رہی تھیں کہ آپ وعدہ کرو، میں حلف بھی ان سے لے رہی تھیں اور ان کو جہاد کی بھی تلقین کر رہی تھیں اور اکسا رہی تھیں۔ تو اس وقت ان کی صحت کو تو ہمیں کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ان پہ کوئی بیماری کے آثار نہیں تھے، لیکن اب جب عدالت کی بات آئی ہے تو اب یہ انہوں نے ان کے وکیل نے یہ ایک ایشو بنایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو ہوئے اب 3.25 سال ہو چکے ہیں، مطلب 3.25 سال کا ایک بہت لمبا عرصہ آتا ہے۔ اس عرصے میں عمران خان نے اور PTI نے ہر طرح سے ملک دشمنی کی ہے، ہر طرح سے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ جو گمراہ کرتے آ رہے ہیں جب سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے وہ تو ایک طرف ہے، لیکن اس کے علاوہ اب انہوں نے صوبائیت کے جھگڑے شروع کر دیے ہیں، مطلب ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے سامنے لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے پٹھان اور پنجابی کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت ہی سنگین معاملات ہیں جس کو اتنے آسانی سے نہیں لینا چاہیے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے IMF کو خط لکھا تھا کہ پاکستان کو فنڈز نہ ایشو کیے جائیں، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس وقت کتنی خراب تھی، اور ان کو معلوم تھا کہ مہنگائی کا کتنا برا حال تھا، لوگوں کی کتنی بری حالت تھی، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا۔ اب شاید تھوڑا بہت بہتر ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان IMF جو ہے یہ پاکستان کو فنڈز نہ دے۔ تو اس طرح کی بہت سی حرکتیں ہیں جو انہوں نے پچھلے 3.25 سال میں کی ہیں۔ انہوں نے کالیں دی ہیں، مارچز دی ہیں، مارچز کی کال دی ہیں، دھرنے دیے ہیں،
اور انہوں نے ہر طرح سے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو مجھے اکثر حیرانی بھی ہوتی تھی, مجھے غصہ بھی آتا تھا کہ ریاست کیوں اتنی ڈھیل دے رہی ہے ان کو, مطلب کیوں اتنی اجازت دیے جا رہی ہے ان کو کہ ان کا جو مرضی دل کرے, جس طرح کی مرضی بکواس کریں. ان کی جو باہر سوشل میڈیا کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ جتنا اداروں کو ان کا دل چاہے وہ بدنام کریں, جتنا ان کا دل چاہے وہ ملک کی سبکی کرائیں, وہ غیر ملکی جریدوں میں, غیر ملکی اخباروں میں وہ مضمون چھپوائیں. کیوں اجازت دی گئی ہے کہ وہاں پہ وہ بیٹھ کے یہ گند پھیلاتے رہیں؟ اور پاکستان کی ریاست جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ وہ بالکل بے بس ہے ان کے سامنے. لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت کیا گیا ہے. مطلب اگر آپ نے کسی کو پکڑنا ہو نا, ریلی سختی سے پکڑنا ہو کہ اس کے باہر نکلنے کا پھر کوئی راستہ نہ ہو, اس کے سامنے کوئی گنجائش نہ ہو, تو پھر آپ یہ ٹائم لیتے ہیں اور آپ میک شور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سارے ثبوت ہوں, اتنا کہ آپ کے پاس واٹر ٹائٹ کہتے ہیں نا جسے, اس طرح کا کیس بن جائے کہ کوئی اس کے خلاف آرگیومنٹ ٹھہر ہی نہ سکے. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اسٹیٹ جو ہے وہ یہ سارے شواہد اکٹھے کر رہی تھی, اور اب جو پھر نومبر 25 اور 25 نومبر کو جو اسلام آباد میں جو کچھ ہوا, وہ میرا خیال ہے کہ, اور وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ عمران خان کا جو سیاسی تابوت ہے اس میں وہ ایک آخری کیل تھا. اور اب جو ہے ان کے پاس اتنے شواہد شاید آ گئے ہیں کہ اب انہوں نے انڈائٹ کر دیا ہے اور اب انہوں نے فرد جرم عائد کی ہے تاکہ اب یہ کیس جو ہے مقدمے اس پہ مقدمہ چل سکے. اب یہ ایک سوال باقی ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے سول کورٹ میں ہوگا یا ملٹری کورٹ میں ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ جنرل فیض کا تو کورٹ مارشل ہوا تھا, اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ کورٹ مارشل کا فیصلہ بھی آ چکا ہے, اس پہ ان کو جرم جو ہے وہ ثابت بھی ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک وہ اس کو پبلک نہیں کر رہے. کیونکہ میرا خیال ہے یا جو تو کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست ابھی انتظار کر رہی تھی کہ عمران خان کو شاید کچھ عقل آ جائے, شاید کوئی ایک مفاہمت کا راستہ نکل جائے, شاید کوئی یہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے کوئی اپنے مسئلے حل کر لیں تو انہیں ایکسٹریم تک نہ جانا پڑے. لیکن اب یہ جو ہوا ہے 24-25 نومبر کو, اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ عمران خان کا کوئی موڈ نہیں ہے کسی طرح کی مفاہمت کرنے کا, عمران خان کا کوئی موڈ نہیں ہے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کا, لوگوں ایک باہمی جو آپ کہتے ہیں نا ڈائیلاگ کی جو ایک فضا ہوتی ہے اس کا کوئی موڈ نہیں ہے ان کا وہ اس طرف جانے کا. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد اب تو عمران خان کے تمام راستے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان اب ایک بند گلی میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے ان کی واپسی شاید ہی کوئی معجزہ ہو جس سے کہ وہ ممکن ہو. تو میں اب بھی میں پی ٹی آئی کے جو عام لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لڑائی سے, کیونکہ یہ لڑائی تو ان کی لڑائی ہے ہی نہیں, ان کی بنا دی گئی ہے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کر کر کے, سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں پھیلا کے, جھوٹی ویڈیوز وائرل کر کر کے. لیکن اصل میں جو لڑائی ہے وہ تو ان حکمران دھڑوں کی لڑائی ہے. 2 دھڑے ہیں یا 3 دھڑے ہیں, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ان کی ایک ٹگ آف وار جسے کہتے ہیں وہ ہے کہ طاقت کس کے پاس ہوگی, اختیار کس کے پاس ہوگا. یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے. اور جو اس میں جو کہتے ہیں نا جنگ کا ایندھن ہے وہ عام لوگ بن رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے کارکن بن رہے ہیں. ان پتہ نہیں, ابھی میں نے سنا کہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں نوجوانوں کو ابھی جو حالیہ ہوا اسلام آباد میں اس میں گرفتار کیا گیا. اب میں اس میں ریاست کو اس لیے بلیم نہیں کر سکتی کہ ریاست کا کام ہی یہ ہوتا ہے. مطلب یہ کہیں پہ بھی ہوگا, کسی بھی ملک میں ہوگا تو ریاست ایسا ہی کرے گی. وہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو آپ اس وقت نہیں دیکھتے کہ, اور نہ آپ کے پاس کوئی طریقہ ہوتا ہے یہ ثابت کرنے کا کہ یہ بندہ جو تھا یہ واقعی کچھ غلط کام کر رہا تھا یا نہیں تھا. ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے جو اس ویسینٹی میں ہوتے ہیں, جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. پھر بعد میں جب آپ تفتیش کرتے ہیں, آپ چھانٹی کرتے ہیں, تو پھر آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ شاید بے گناہ تھے. لیکن انیشلی جب آپ ایک وہ کہتے ہیں نا جب جال ڈالتے ہیں تو اس میں ہر طرح کی مچھلی پکڑی جاتی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں نا سوکھے کے ساتھ گیلی یا گیلے کے ساتھ سوکھی, وہ کیا محاورہ ہے, وہ بھی جل جاتی ہے. تو اس پہ میں ریاست کو بلیم نہیں کرتی, کیونکہ
اس وقت ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، وہ پراپرٹی کو سیف کرنا ہوتا ہے، وہ انتشار پسندی کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب کہ باہر کے مہمان بھی اسلام آباد میں موجود تھے، ڈگنیٹریز موجود تھے، اور وہاں پہ صرف لا اینڈ آرڈر اور انتشار کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک ملک کی جو امیج ہوتا ہے، ملک کی جو ساکھ ہوتی ہے، اس کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے. تو وہ تو ریاست کرتی ہی کرتی ہے، مطلب اس سے آپ جتنا مرضی آپ اس پہ شور مچائیں وہ ایسا ہی ہوگا. تو اس میں جو لوگ دھرے گئے یا جو لوگ جیلوں میں گئے یا کچھ لوگ جو 12 یا 13 جتنے بھی لوگ اس میں مرے، وہ سب جو تھے عام لوگ تھے، عام کارکن تھے. اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی آج تک کسی بھی ایک جو لیڈر ہے اس کا تو مطلب وہ عمران خان پہ جب گولی چلی تھی اس نے کہا اس کے کپڑوں سے گولی نکل گئی اور پتہ نہیں 12 گولیاں لگی، اس نے تو ایک جھوٹی کہانی بنائی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کسی لیڈر کو کوئی گولی نہیں لگی. یہ سب کے سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے عیش کر رہے ہیں. یہ سب کے سب صرف میڈیا پہ آ کے بیانات دیتے ہیں. جب یہ کچھ ہو رہا تھا اسلام آباد میں تو یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو کچھ لوگ جو آئے بھی وہاں پہ، وہ بشرا بی بی اور اس کی طرح گنڈا پور کی طرح، وہ وہاں سے بھاگ کے نکل گئے اور پھر بعد میں جو ہے بیانات دے رہے تھے. ابھی جب یہ بیرسٹر گوہر نے جب ایک پریس کانفرنس کی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ میں سے کوئی کیوں وہاں پہ نہیں تھا؟ نہ آپ تھے، نہ گنڈا پور تھا، نہ آپ کا جو جنرل سیکریٹری جو سلمان اکرم راجہ بنا پھر رہا ہے نہ وہ تھا. تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا بیرسٹر گوہر کے پاس. اس نے کہا بس ہم نعرہ تو ایک ہی نعرہ ہے، گولی کیوں چلی. مطلب یہ ایک نعروں پہ پارٹی جو ہے وہ قائم ہے، نعروں پہ، بیانیوں پہ یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. تو جو عام لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، جو عام کارکن ہیں یا وہ لوگ جن کے دل میں ابھی بھی تھوڑی سی ہمدردی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ وکٹم ہے، میں ان سے کہوں گی کہ آپ اب اس کو چھوڑ دیں، اس مائنڈ سیٹ کو ختم کریں. آپ ذرا حقیقت کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ شواہد دیکھیں، آپ اپنے طور سے آپ ریسرچ کریں اس پہ اور آپ دیکھیں کہ کیا اس نے کیا اب تک، اور اس کا آپ ساتھ دینا چھوڑ دیں. کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ معاملہ ایک شخص کا نہیں ہے، ایک لیڈر کا نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے اب ملک کا ہے، ملک میں رہنے والے ان تمام کروڑوں لوگوں کا ہے جن کی زندگیاں اس ملک سے جڑی ہیں، جن کا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. کیونکہ یہ لوگ تو کل کو کچھ ہوا تو یہ لوگ تو اٹھ کے باہر چلے جائیں گے. ان سب کے پاس تو 2 پاسپورٹس ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ آپ کی جو فیوچر ہے یا آپ کی جو قسمت ہے وہ اس ملک سے جڑی ہے. تو آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں، آپ ذرا سوچیں اور پھر آپ سمجھ کے فیصلہ کریں. بہت شکریہ.